بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بڑے اچھے انداز میں سمجھائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جا رہا تھا کہ ایک شیر اس کے پیچھے بھاگا۔ اس کے قریب کوئی بھی درخت نہیں تھا کہ جس پر وہ چڑھ جاتا۔ اسے ایک کنواں نظر آیا۔ اس نے سوچا کہ میں کنویں میں چھلانگ لگا دیتا ہوں، جب شیر چلے جائے گا تو میں بھی کنویں سے باہر نکل آؤں گا۔ جب اس نے نیچے چھلانگ لگانے کے لیے دیکھا تو کنویں میں پانی کے اوپر ایک کالا ناگ تیرتا ہوا نظر آیا۔ اب پیچھے شیر تھا اور نیچے کنویں میں کالا ناگ تھا۔ وہ اور زیادہ پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں۔ اسے کنویں کی دیوار پر کچھ گھاس اگی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے سوچا کہ میں اس گھاس کو پکڑ کر لٹک جاتا ہوں، اوپر رہوں گا تو شیر کھائے گا اور نیچے جاؤں گا تو سانپ ڈسے گا، بہتر ہے میں اس کو پکڑ کر درمیان میں لٹک جاتا ہوں۔ جب شیر چلا جائے گا تو میں بھی باہر نکل آؤں گا۔ اور پھر وہ اس گھاس کو پکڑ کر کنویں کے بیچ میں لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک کالا اور سفید چوہا دونوں اسی گھاس کو کاٹ رہے ہیں جس گھاس کو پکڑ کر وہ لٹک رہا تھا۔ اب اسے اور زیادہ پریشانی ہوئی۔ اسی پریشانی کے عالم میں جب اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے قریب ہی شہد کی مکھیوں کا چھتا نظر آیا۔ اس پر مکھیاں تو نہ تھی مگر وہ شہد سے بھرا ہوا تھا۔ یہ چھتا دیکھ کر اسے خیال آیا کہ ذرا دیکھوں تو صحیح اس میں کیسا شہد ہے۔ چنانچہ اس نے ایک ہاتھ سے گھاس کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ کی انگلی پر جب شہد لگا تو چکھا۔ اسے بڑا مزہ آیا۔ اب وہ اسے چاٹنے میں مشغول ہو گیا۔ نہ اسے شیر یاد رہا، نہ ناگ یاد رہا اور نہ ہی اسے چوہے یاد رہے۔ سوچیں اس کا انجام کیا ہوگا۔ انسان کی بھی مثال ایسی ہی ہے۔ ملک الموت شیر کی مانند تیرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ قبر کا عذاب اس سانپ کی صورت میں تیرے انتظار میں ہے۔ کالا اور سفید چوہا یہ تیری زندگی کے دن اور رات ہیں۔ گھاس تیری زندگی ہے جسے چوہے کاٹ رہے ہیں، اور یہ شہد کا چھتا دنیا کی لذتیں ہیں جن سے لطف اندوز ہونے میں تو لگا ہوا ہے۔ تجھے یاد نہیں، سوچ کہ تیرا انجام کیا ہوگا۔ واقعی یہ بات صحیح ہے۔ اس دنیا کی لذتوں میں پھنس کر انسان اپنے رب کو ناراض کر لیتا ہے۔ کوئی کھانے پینے کی لذتوں میں پھنسا ہے، کوئی اچھے عہدوں کی لذتوں میں پھنسا ہے، کوئی شہرت کی لذت میں پھنسا ہے، کوئی زر زمین کی لذتوں میں پھنسا ہے۔ یہی لذتیں انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہیں۔ اسی لیے جہاں ترک دنیا کا لفظ آئے گا اس سے مراد ترک لذات ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر آخرت کو یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں اچھے کام اچھے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔